یہ ایجنڈا پاکستان میں داخل ہو گیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی آیا نہیں، یہ داخل ہوگا، داخل ہو چکا ہے۔ کہاں سے داخل ہوا ہے؟ میڈیا سے، مووی سے، ہر چیز میں اب LGBT آ گیا ہے۔ اگر ہم غور کریں، بچوں کے کارٹون، ان کی کتابیں، ہر چیز میں، میڈیا میں، میڈیسن میں، اب کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی شخص آ جائے اور کہے میں خود کو یہ محسوس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو وہ اسے کوئی تھراپی بھی نہیں دے سکتا، لائسنس ریووک ہو جائے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں شخص کو کہنے والے کچھ بھی جو وہ کہتا ہے آپ مانیں، کیونکہ افسوس پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مریض ڈاکٹر کو آ کے بتا رہا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر ڈائگنوز کرتے تھے، اب مریض خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں عورت ہوں، ڈاکٹر کہے ہاں، بلی ہوں، ڈاکٹر کہے ہاں۔ تو صرف اس لیے کہ اگر ڈاکٹر بننے کے بعد بھی آپ اس دنیا کے لیے، پیسوں کے لیے آپ کا ذریعہ معاش یہ ہے، آپ اس چیز سے نہیں روکیں گے اور مریض کی بات مانتے جائیں گے، غلط ہے۔ اسلام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑا ہے کہ جو اللہ کی بات ہے وہ آخری ہے۔ ہم سب جون سا بھی پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے ذریعے اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں، شاید لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، نفس کو قابو میں رکھنا ہے، نفس کے پجاری نہیں بننا، کہ جو نفس کہے گا وہ صحیح ہے۔ ہماری اکیڈیمکس میں بھی اب LGBT کو لایا جا رہا ہے، پھر بے شک وہ جو سا مرضی سبجیکٹ ہو، چھوٹے بچے سے لے کر بڑوں تک سب کی کتابوں میں یہ چیز لائی جائے گی۔ اب کیونکہ وہ چاہتے ہیں مسلمان تباہ ہو جائیں، وہ بس انہی چیزوں میں الجھے رہیں، ان کی نسلیں آگے ساری LGBT ہوں۔ اگر ہم اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اگلی نسل تو پیدا ہی اس ماحول میں ہوگی۔ کیا اچھا لگتا ہے یا کیا برا، اسلام میں صحیح اور غلط ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ نے کہی ہے نہیں کرنی تو کوئی مصلحت ہوگی نا اللہ سے زیادہ، اور ہم سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو ہماری حفاظت کرتا ہے ہر وقت۔ ہم اگر خود کی حفاظت کرنا ہی نہ چاہتے ہوں تو فتنے کے دور میں الجھ جائیں گے۔ اللہ نے ہر چیز قرآن میں بتائی ہے، قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر ہے۔ یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم تھی، یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورت مرد اور مرد عورت بن جاتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے بلکہ کھلم کھلا اس کو کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے آئے اور ان کے لیے عذاب کے لیے نازل ہوئے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک سخت ہیبت ناک چیخ نے ان کو تہہ بالا کر دیا، پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچے، کیونکہ اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے تو کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکنے میں اپنی اپنی کوشش کرنی ہے، اپنی اپنی آواز بلند کریں تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کو کہہ سکیں کہ یا اللہ، یا رب کریم، جب یہ سب ہو رہا تھا میں چپ نہیں تھی یا نہیں تھا، جیسے اس چڑیا کی مثال تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو چڑیا بھی وہاں آ کے پانی کا قطرہ ڈال رہی تھی، تو باقیوں نے پوچھا تیرے اس قطرے سے کیا ہوگا، تو کہنے لگی یہ تو پتہ ہوگا نا کہ میرا بھی اس میں کوئی ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کا سائز یا میگنیٹیوڈ نہیں دیکھتے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کوشش کی یا نہیں۔ اور اس وقت ہم سب کا ہی ٹیسٹ ہے اور ہم سب اپنا اپنا ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور بے شک قیامت کے دن ایک ایک چیز دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا۔